السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتوں میں۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی امن، یعنی اس چیپٹر میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے کہ قیام امن سے کیا مراد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس بارے میں کیا رہا ہے۔ تو تفصیلاً اس سبق کو پڑھنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 6، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی امن، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلام میں امن و سلامتی کی اہمیت کے بارے میں شعور حاصل کر سکیں، اس بات سے واقف ہو سکیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امن و سلامتی کا محور ہے۔ قیام امن کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے واقف ہو سکیں۔ سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام امن کے لیے کیے گئے اقدامات کی چند مثالیں جان سکیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں امن و سلامتی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اسلام میں امن و سلامتی کی اہمیت۔ اسلام سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کبھی رنگ و نسل کے نام پر تو کبھی وطنیت اور قومیت کی آڑ میں انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اسلام نے پہلی بار امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا اور انسانوں کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا۔ کیونکہ اسلام سلم سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی امن و سلامتی اور تسلیم و رضا کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ان تمام معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو، اور ایسے لوگوں کو اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اسلام امن و آشتی اور صلح و سلامتی کا مذہب ہے، جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کی حرمت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کو بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ انسانی جان کا ایسا عالمگیر اور وسیع تصور اسلام سے قبل کسی مذہب نے پیش نہیں کیا تھا۔ مذہب اسلام کے مطابق اگر کسی مسلمان ملک میں غیر مسلم اقلیت آباد ہو تو اسلام اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا پورا لحاظ رکھتا ہے اور انہیں اپنی نجی زندگی میں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی دیتا ہے۔ اسلام میں امن و سلامتی کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حد سے گزرنے والوں اور زمین پر فساد برپا کرنے والوں کے متعلق وعید بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ صلح جوئی کو ترجیح دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ فریق ثانی سے زیادتی اور جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ اسلام ہی وہ راہ عمل ہے جس کی روشنی میں مظلوم کی دستگیری کرنے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کا حکم ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت امن و سلامتی کا پیغام دیا
اور دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور باہمی اخوت و محبت کے جذبات کو فروغ دینے پر زور دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جنگ میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مذہبی رہنماؤں کو نہ مارا جائے۔ اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے دن اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ اس میں بھی انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچانے، حقوق انسانی میں مساوات، عدل و انصاف اور امن و امان قائم کرنے کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے امن کے دائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظالموں اور دشمنوں کے پتھروں کے جواب میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی اور اذیتیں برداشت کی، لیکن جب بھی دشمنوں پر غلبہ پایا انہیں معافی اور آزادی کا پیمانہ عطا کیا۔ نبوت سے پہلے قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو حجرہ اسود کی تنصیب کے وقت ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ان میں ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرہ اسود کو نصب کرنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ پتھر ایک تھا اور امیدوار زیادہ تھے۔ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا۔ اگلی صبح جب دیکھا گیا تو سب سے پہلے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پر حجر اسود کو رکھوایا۔ قریش کے تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ اس چادر کو کونوں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب چادر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے قریش کے قبائل میں امن و سکون قائم رہا اور اس فیصلے سے قریش مکہ بہت بڑی لڑائی سے محفوظ ہو گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیلاً پڑھا۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی دین کس طرح سے امن و امان آپ نے قائم کیا، جھگڑوں سے محفوظ رکھا قبائل کو۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اس سبق کی مشق کے ساتھ۔ اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔